السلام علیکم۔ کرن روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج آپ کے لیے کہانی ہے ابا جی شہزادی خدا انجم کی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ لقمان بیٹا، میں نے پیالی کے نیچے 5 روپے رکھے تھے، تم نے لیے ہیں؟ سائدہ نے کچن میں بنی پرانے زمانے کی الماری جس پر چھتی کہتے تھے اس پر رکھی پیالی کے نیچے دیکھا۔ لقمان کنچے کھیلنے میں مصروف تھا۔ سائدہ کو اس پہ شک ہوا کیونکہ صبح تک تو اس کے پاس نئے نکور کنچے نہ تھے۔ نہ اماں، میں نے نہیں چوری کیے آپ کے پیسے، اس نے بدتمیزی سے جواب دیتے ہوئے نشانہ باندھ کے مارا۔ بیٹا گھی لانا تھا، اب کیا کروں، تمہارے ابا آنے والے ہیں، کھیتوں سے ان کو بھوک لگی ہوگی اور میں نے ابھی تک کچھ نہیں پکایا، سائدہ نے پریشانی سے بتایا۔ اماں اب میرا کیا قصور ہے اس سارے معاملے میں؟ ابا جی دوپہر میں کچھ نہ کھائیں گے تو رات میں کچھ کھا لیں گے بہت زیادہ۔ لقمان ششم جماعت کا ہونہار طالب علم تھا، لیکن اکلوتا ہونے کی وجہ سے بہت بگڑ گیا تھا۔ خصوصاً اپنے ابا جان کی شان میں گستاخی کرنا اپنا شیوا سمجھتا تھا۔ ابا جی اس کی ہر بات کو مسکرا کے ٹال دیتے تھے۔ سائدہ اکثر ڈانٹتی تھی، لیکن بیٹے کی ناراضی بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ دیکھ بیٹا، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، وہ ابا جی ہیں تیرے، ان سے تمیز سے بات کیا کر، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر تیرا لہجہ نہ بدلا تو اماں نے پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ ان سے تھوڑی ہی بات کر رہا ہوں اماں، آپ ہی کو تو کہہ رہا ہوں۔ ویسے ابا جی کو کیا ضرورت تھی کھیتوں ویتوں میں کام کرنے کی؟ تھوڑا پڑ جاتے تو شہر میں بابو بن کے وہاں نوکری کرتے اور ہم بھی شہر میں رہتے۔ لقمان شہر سے آنے والوں کو دیکھتا تو ان کی بناوٹ کے شہر میں جکڑا رہتا۔ اس کے دل میں اپنے تایا زاد شہزاد کی طرح شہر میں رہنے کی حسرت سر اٹھانے ہمکتی رہی۔ تایا جان نے کافی عرصہ پہلے اپنے حصے کی زمین فروخت کر کے اپنے بیٹے کو پڑھنے شہر بھیجا تھا اور شہر ہی کا ہو کے رہ گیا تھا۔ اور جب بھی تایا جان سے ملنے آتا تو لقمان کھیتوں سے اس کو دیکھتا رہتا۔ بچپن ہی سے اس کو اپنے ابا سے چڑ ہونے لگی تھی جو اپنی آبائی زمین کو چھوڑنے پہ راضی ہی نہیں تھے۔ دیکھ لقمان، ہم جدی پشتی زمیندار ہیں، بھوکے رہ لیں گے، سر کٹوا دیتے ہیں، اس زمین کا سودا نہیں کرتے، یہ ماں ہے ہماری، سمجھا تو؟ اب دوبارہ اگر تم نے اپنے دماغ میں شہر کا سوچا بھی نہ تو میرا منہ نہ دیکھنا۔ سائدہ جذباتی ہو گئی تھی، وہ ہمیشہ ہی اس کو سمجھاتے ہوئے ایسے ہی جذباتی ہو جاتی تھی۔ ان کو ایسے ہی تکلیف دینا لقمان گھر سے باہر نکل جاتا تھا۔ لقمان کی ماں، لقمان نہیں آیا اسکول سے ابھی تک؟ ابا جی نے نل چلا کے پاؤں دھوئے اور خالی گھر دیکھتے ہوئے سائدہ سے پوچھا۔ آیا تھا، آج پھر چوری کی ہے، اس نے اوپر پردہ بھی ڈال دیا، اس کو لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ سائدہ نے پودینے کی چٹنی اور دیسی گھی کی روٹی ابا جی کے سامنے رکھی۔ خیر ہے، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی کہاں گیا ہے؟ کچھ کھایا بھی ہے؟ اس نے تم نے ڈانٹ کھلا کے بھگا دیا۔ ابا جی نے نوالا توڑا۔ 5 روپے کی چوری کی ہے، باہر سموسہ جلیبی کھایا ہوگا، گھر کی چٹنی اس کو کہاں اچھی لگتی ہے؟ اماں جی غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ ابھی نادان ہے، سمجھ جائے گا آہستہ آہستہ، تم غصہ نہ کیا کرو، اب بڑا ہو رہا ہے، اس کو برا لگتا ہے۔ ابا جی نے سائدہ کو سمجھایا اور اہتمام سے کھانا ختم کر کے اللہ کا شکریہ ادا کر کے لیٹ گئے۔ اماں، مجھے اب بسوں پہ دھکے کھا کے جانا اچھا نہیں لگتا، میرے سارے دوستوں کے پاس بڑی گاڑیاں ہیں، سب میرا مذاق اڑاتے ہیں، ویسے زمیندار ہیں اور لقمان کے پاس ایک کار تک نہیں۔ لقمان اب شہر پڑھنے جاتا تھا، اس کے لاکھ اصرار کے باوجود اسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ روز گاؤں سے شہر والی بس پکڑ کے یونیورسٹی جانا اور واپس آنا اس کو جوئے شیر لانے کے برابر لگتا ہے۔ بیٹا، زمینوں سے اتنا پیسہ کہاں آتا ہے کہ تمہیں کار لے گئے؟ ہماری فیس اور گھر کا خرچہ ہی نکل آتا ہے، اتنا ہی بہت ہے۔ اماں نے سوئی سے اس کی شرٹ پر ٹانکا لگایا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہی رہے کنویں کے مینڈک۔ اس نے جھٹکے سے شرٹ پکڑی۔ بیٹا، اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا، جتنا تم بڑے ہو گئے ہو اتنا ہی تمہارا غصہ بھی، غصے کو چھوٹا ہی رہنے دو۔ سائدہ نے اس کی پہنی ہوئی شرٹ سے دھاگا توڑا جو اس نے غصے میں سوئی سمیت ہی چھین لی تھی۔ ابا سے کہو میرے حصے کی زمین بیچ دیں اور مجھے کار لے دیں، اتنی مہربانی کر دیں میری جان پر۔ لقمان نے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑے جو اندر آنے والے ابا جان نے سن لیے تھے۔ کیا ہوا بیٹا، کیوں آج اتنے غصے میں ہے؟ ابا جان انسنی کرتے ہوئے لقمان سے پوچھا۔ ابا جی، مجھے کار چاہیے، میرے سارے دوستوں کے پاس ہے، وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں،
اس نے سارے ادب آداب والے طاق رکھ کر اپنے مطلب کی بات بیان کر دی۔ ابا جی نے بڑے تحمل سے اس کی بات سنی۔ اچھا بیٹا، فکر نہ کرو، تمہاری کار ضرور ہے۔ ابا جان نے ساجدہ سے پانی کا گلاس پکڑا جو ان کے گھر آتے ہی لینے چلی گئی تھی۔ لقمان کے ابا ایسے تسلی نہ دیں اس کی فرمائشیں تو روز روز بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کہاں سے پوری کریں گے؟ اماں نے لقمان کو حیرت سے دیکھا۔ اماں جب ابا جی لے کے دے رہے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ لقمان نے جوتے پہنے اور باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ بیٹا ماں سے ایسے بات نہیں کرتے، اگلے مہینے تمہاری کار آ جائے گی، اب تم کسی سے چلانا سیکھ لو، ابا جان نے نرمی سے سمجھایا، جسے اس نے سر ہلا کر سنا اور باہر نکل گیا۔ کہاں سے کریں گے آپ پیسوں کا انتظام؟ ساجدہ نے پریشانی سے پوچھا۔ ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو، میں باپ ہوں، اس کے شوق پورے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ ابا جی آرام کی گر سے لیٹ گئے۔ واہ یار، کیا کار ہے تمہاری، پر ہے سیکنڈ ہینڈ، کوئی نئی ہی لے لیتے، عابد نے کہا جو لقمان کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ ابھی تو سیکھنے کے لیے لے کر دیا ابا جی نے، نئی بھی لے لیں گے، اس کو گاڑی چلانا بھی عابد ہی سکھا رہا تھا۔ موڑ کاٹو، اس نے ہدایت دی۔ اب تو کافی آ گئی ہے، مجھے آج ہی اکیلے چلا کے جاؤں گا گھر کار، اس نے عابد کو اپنی پھرتی دکھائی۔ ہاں لے جانا۔ عابد اپنی مطلوبہ جگہ پر اتر چکا تھا اور لقمان نے گاڑی آگے بڑھائی۔ گاؤں شروع ہوتے ہی پہلے موڑ پر دوسرے گاؤں کے چودھری کا بیٹا موٹر سائیکل پر تیز رفتاری میں آ رہا تھا۔ دونوں کا آپس میں تصادم ہوا۔ دوسرے گاؤں کا لڑکا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ یہ خبر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ لقمان گھر گیا تو لیکن کانپتا ہوا، اس نے خود کو کمرے میں چھپا لیا تھا۔ پسینے میں شراب و خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ اسے اپنی ماں کو بتایا۔ اتنی دیر میں ابا جی بھی گھر آ چکے تھے، ان تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے آتے ہی لقمان کو گودام میں چھپا دیا تھا۔ دوسرے گاؤں کے چودھری پولیس لے کر پہنچ چکے تھے۔ دروازہ بجا کر پولیس نے اندر آنے کا عندیہ دیا۔ لقمان کو کدھر چھپایا ہے؟ سپاہی نے پوچھا۔ وہ تو یونیورسٹی سے ابھی واپس ہی نہیں آیا، ابا جی نے جواب دیا۔ تو کار کون لایا ہے اس کی؟ سپاہی نے ادھر ہی دیکھا۔ میں لایا ہوں، میری کار ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے ابھی چلانی نہیں آتی تھی، اس لیے غلطی سے وہ لڑکا میری کار کے نیچے آ گیا۔ ابا جی نے سر جھکا لیا اور گودام کے دروازے کی اور سے دیکھتے ہوئے لقمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا باپ اس کی خوشیوں کی خاطر اپنی قربانی دینے چلا تھا۔ پولیس ابا جی کو لے گئی تھی اور لقمان گزرتے ہوئے ہر پل کو یاد کر کے پچھتا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا زمین بیچ کے اس کو کار لے کے دی گئی ہے اور خود ابا جی دوسرے کی زمین پر کام کر کے سارا بوجھ اٹھا رہے تھے۔ اس کی جمع پونجی صرف لقمان تھا، اس کو گنوانے کی طاقت اب ان میں نہیں تھی۔ ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں معافی کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے ابا جی ہیں، مجھے پتا ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ لقمان روزانہ ابا جی کی قبر پر آتا اور ان کے پاؤں والی سائڈ پر بیٹھ کر معافی مانگتا اور چلا جاتا۔